مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو مذاکرات کا کیا ان کو اتنا کیڑا لڑا ہوا ہے. لوگوں کو آپ نے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اب ان کے اعصاب آپ برباد کرتے ہو تو کرتے رہو. آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے یا ندامت لیگ میں تبدیل ہونے والے ہیں. السلام علیکم ویورز. پہلی خبر، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے صدق کے دل سے تیار ہے. یہ صدق کے دل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ایک ڈھلے کی کرپشن کی، یہ عجیب و غریب قسم کی ایک اردو بولتے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. لیکن باہر آنے لوگوں کو کیا پتا. آگے فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں مذاکرات آگے بڑھیں. حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا. اتنا ہی سازگار تھا تو انہوں نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ یہ سازگار ماحول سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہاں اے سی چل رہا تھا، ہیٹر چل رہا تھا، کوئی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا ہوا تھا آپ نے. مذاکرات ماحول کیا؟ یہ بیسیکلی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ درست ہیں. جو مرضی کوئی کچھ کہتا رہے. ایک پاکستانی ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہا ہے، تو اس کے جو بنیادی مطالبات میں، بھلے وہ جیل میں بیٹھا ہو، مذاکرات نہ ہو، مان لو جو اس کے مطالبات ہیں وہ مان لو. کیٹیگوریکلی کہہ دو کہ یہ ہم مان سکتے ہیں، یہ نہیں مان سکتے. مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ کوئی رشتہ داری تو نہیں کرنی نا، کوئی لمبا چوڑا تو کھاتا ہے نہیں. 2-3 بنیادی باتیں ہیں. مان لو مذاکرات ہی مذاکرات ہیں، نہ مانو گے تب بھی مذاکرات ہی مذاکرات ہیں. کرنا کیا ہے اس میں؟ یہی سمجھ سے باہر ہے. وہ اور کچھ نہیں کرنا. اگر آپ کو صدق کے دل سے اتنا ہی شوق ہے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، کیوں؟ اس میں ماحول میں کیا تھا؟ کون سی انوکھی بات تھی اس میں؟ وہی میز، وہی کرسیاں، وہی انوائرمنٹ، مذاکرات کے سازگار. مصیبت یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اینڈ یو آلسو نو اٹ. مطلب یو سے مراد میری ہے پوری نون لیگ کو پتا ہے کہ وہ بہت جلدی نوحہ یا ندامت لیگ میں تبدیل ہونے والے ہیں. ادروائز کیا پرابلم ہے؟ بولو کیا کیا مذاکرات ہیں؟ جیل سے لکھ کے اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں منگوا لو. کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں. وہ 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں صاف لکھ کے بھیج دو کہ یہ 2 مان لیتے ہیں، یہ 2 ہم نے نہیں ماننے. ختم، مذاکرات ہو گئے. ادھر کیا ان سے لطیفے سننے ہیں یا انہوں نے آپ سے لطیفے سننے ہیں آپ کے وفد سے؟ کوئی بات نہیں. اور پھر شہباز شریف نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی. انہوں نے کی ہے. آئیں بیٹھے ہیں ہم مذاکرات کے لیے. مذاکرات کیا؟ رولا تو ہے ہی کوئی نہیں. بنیادی طور پہ 2-3 باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اور پورا پاکستان نہیں تو کم از کم 85-90% ووٹر وہی چاہ رہا ہے. تو سیدھی بات کرو، سائڈ پہ لگاؤ اس کو. خام خواہ گیننگ ٹائم، کریٹنگ سسپینس. لوگوں کو آپ نے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اب ان کے اعصاب آپ برباد کرتے ہو تو کرتے رہو. لیکن ایک نہ ایک دن تو نتارا ہونا ہے. وہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی کے جو ہیں حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانا اور میرے گھر پہ چھاپے مارنا، یہ سب مذاکرات منقطع ہونے کی وجوہات ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو مذاکرات کا کیا ان کو اتنا کیڑا لڑا ہوا ہے. کس بات کے مرور اٹھ رہے ہیں؟ مذاکرات ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی 2-3 پوائنٹس ہیں ان کے. اسٹریٹ کہہ دو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، اور نتیجتاً یہ دے دو یا وہ لے لو. ختم ہوگی بات. لین دین کا معاملہ ہے. اور مذاکرات کیا ہیں؟ اور صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ہمارے 10-12 MNAs کا دباؤ ہے کہ استعفے دیں یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں.
یعنی اندازہ لگائیں 10-12 ایم این ایس پہ دباؤ ہے کہ استعفے دیں یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں. بات سنیں, آپ نے اس ملک میں نہیں رہنا, آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی. اور کیا یہ دن یوں ہی رہیں گے؟ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے نا, جدہ بھی گئے تھے, لندن بھی گئے, واپس آ گئے. ایک اذیت تھی, ایک ٹارچر تھا جس سے گزرے. آج وہ گزر رہا ہے. آپ چاہ رہے ہو کہ یہ سارا کچھ ریپیٹ ہوتا رہے, بسم اللہ جو مرضی کرو, مجھے کوئی تکلیف نہیں. ادروائز کیا پرابلم ہے؟ بولو کیا کیا مذاکرات ہیں؟ جیل سے لکھ کے اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں منگوا لو, کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں. وہ 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں صاف لکھ کے بھیج دو کہ یہ 2 مان لیتے ہیں, یہ 2 ہم نے نہیں ماننی, ختم, مذاکرات ہو گئے. ادھر کیا ان سے لطیفے سننے ہیں یا انہوں نے آپ سے لطیفے سننے ہیں آپ کے وفد سے, کوئی بات نہیں. اور پھر شہباز شریف نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو کمیشن کی بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی. انہوں نے کی ہے, آئیں بیٹھے ہیں ہم مذاکرات کے لیے. اس مذاکرات کیا, رولا تو ہے ہی کوئی نہیں. بنیادی طور پہ 2-3 باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اور پورا پاکستان نہیں تو کم از کم 85-90% ووٹر وہی چاہ رہا ہے. تو سیدھی بات کرو, سائڈ پہ لگاؤ اس کو. خام خواہ گیننگ ٹائم, کریٹنگ سسپینس. لوگوں کو آپ نے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا نہیں. اب ان کے اعصاب آپ برباد کرتے ہو تو کرتے رہو, لیکن ایک نہ ایک دن تو نتارا ہونا ہے. وہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری طرف قومی اسمبلی کے جو ہیں حامد رضا, صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانا اور میرے گھر پہ چھاپے مارنا, یہ سب مذاکرات منقطع ہونے کی وجوہات ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو مذاکرات کا کیا, ان کو اتنا کیڑا لڑا ہوا ہے, کس بات کے مرور اٹھ رہے ہیں. مذاکرات ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی 2-3 پوائنٹس ہیں ان کے, اسٹریٹ کہہ دو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں کر رہے ہیں, اور نتیجتاً یہ دے دو یا وہ لے لو, ختم ہوگی بات. لین دین کا معاملہ ہے, اور مذاکرات کیا ہیں. اور صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ہمارے 10-12 ایم این ایز پر دباؤ ہے کہ استعفے دیں یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں. یعنی اندازہ لگائیں 10-12 ایم این ایز پہ دباؤ ہے کہ استعفے دیں یا پی ٹی آئی چھوڑ دیں. بات سنیں, آپ نے اس ملک میں نہیں رہنا, آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی. اور کیا یہ دن یوں ہی رہیں گے؟ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے نا, جدہ بھی گئے تھے, لندن بھی گئے, واپس آ گئے. ایک اذیت تھی, ایک ٹارچر تھا جس سے گزرے. آج وہ گزر رہا ہے. آپ چاہ رہے ہو کہ یہ سارا کچھ ریپیٹ ہوتا رہے, بسم اللہ جو مرضی کرو, مجھے کوئی تکلیف نہیں.